اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کرنیں ابھرتی ہیں کہ تیسرے حصے تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے شام کا دوسرا سفر جو طے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں راہب سے ملاقات تک پہنچے تھے۔ دوسرے راہب نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرہ زہران کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ مرہ زہران آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد، اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکے پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ قریب ہوئے تو دیکھا محمد ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملیں، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں اور دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی۔ اتنی برکت ہوئی کہ وہ آج تک اس طرح سے کاروبار میں منافع نہ اٹھا سکی تھیں۔ اس سے وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے بتایا کہ ایک واقعہ اور ہوا تھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کر محمد کے پاس گیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ اتنے سارے معجزات اور یہ ساری باتیں دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی اپنی کرم نوازی کی ہے، سبھی حیران ہو رہے تھے۔ جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتیں، جب جس سے ملتیں آپ ہی کے گن گاتیں۔ اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بن جائیں، کسی طرح اس سے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھیں،
ہاں، یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہاں، ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اسے راز نہ رکھ سکیں۔ قریبی عورتوں نے ان کی خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا نام۔ ہاں، تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ ان کا یعنی کہ جو مخاطب کرنے والا نام انہوں نے لیا وہ امین لیا۔ خدیجہ، آخر کیسے اس کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ، تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں، بولی، محمد، یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا، میرے پاس کیا ہے جو گھر بساؤں؟ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا، وہ کون ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ، خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا۔ نیک کام میں دیر کیا ہے، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا۔ طاہرہ یعنی کہ پاک سیرت والی، پاکیزہ خاتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے۔ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کے معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ صحیح، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا، چچا، مجھے نہ مال کی ہوس ہے نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا۔ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت عمدہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس سے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی۔
گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پست اور نہ بہت زیادہ لامبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگریالے، چوڑی پیشانی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ و سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی، جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کے درمیان فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی سوتی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر، قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا، اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف زندگی تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا، آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہتی۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و غل کی محفلوں سے پرہیز کرنا، اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی، جب تک چاہتے غور فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے، اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غور و فکر کرنے کا بہت موقع ملا، تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھیں تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے، جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔
خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جاں نوازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش تھا اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و نسب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔